ٹھیک ہے. آپ اس لیے میں ہمیشہ پوچھتا ہوں 1100 بندوں نے ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ, ان میں مولوی کون تھا؟ 1100 بندے نبی علیہ السلام لے کے پہنچ گئے, کوئی مولوی تھا ان میں؟ ان میں پولیٹیشین کون تھا؟ ان میں سوشل سائنٹسٹ کون تھا؟ تو ہر دفعہ پتہ چلتا ہے کہ ایک کوئی سا سیمپل پکڑیں, وہ مولوی بھی تھا, وہ پولیٹیشین بھی تھا, وہ سوشل سائنٹسٹ بھی تھا, وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی تھا, اور ایک ایک بندہ سیلیبریٹی بھی تھا. پورا مکہ کانپتا تھا ان سے. مدینے میں اینٹیسپیشن میں لوگ ویٹ کر رہے تھے ان کا. یہ کیا ہوا تھا؟ ہاؤ ڈڈ دیٹ ہیپن؟ اٹ از دیٹ سمپل. آپ لوگوں نے فرسٹ اسٹیپ لے لیا ہوا ہے. پاکستانی یوتھ نے وہ کام کر دیا ہوا ہے کہ ساحل ادیم جیسا بندہ ادھر آتا ہے اور ہال بھر جاتا ہے. غور سے سمجھیں, کیونکہ یو آلریڈی آر ان دیٹ زون. جو آپ سنتے ہیں ایسی ویڈیوز, پچھلی نسل والی یا تو قرآن کے وہ کیا اسے کہتے ہیں, وہ پہ ایک بڑا پروگرام لگتا ہوتا تھا پہلے, بڑا مشہور پاکستان کا, آپ کو نہیں پتا ہوگا. وہ پورے کے پورے پی ٹی وی کے ختم ہونے کے بعد ایک آخری نسخہ قرآن کا لگا دیتے تھے. بہرحال وہ مجھے نہیں یاد اب. بہرحال وہ ایک اسلام کا ایک ٹچ ہوتا تھا. آپ کے پچھلی نسل کے جتنے بھی لوگ تھے وہ کبھی بھی یوٹیوب پہ مولویوں کو وائرل نہیں کرتے, نہ کرتے. اگر ان کے پاس یہ آپریشن, ان کے پاس تو یوٹیوب بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے, اب یوٹیوب آپ کے پاس آئی, آپ کے پاس کسی یوٹیوبر نے یا سی ای او اب یوٹیوب نے فورس تو نہیں کیا ہوتا. آپ ایک ویڈیو کلک کرتے ہیں تو الگورتھم دوسری دیتا ہے, دوسری کرتے ہیں تو الگورتھم 3 اور دیتا ہے, تیسری کرتے ہیں تو الگورتھم پوری کی پوری ٹائم لائن کا 50% بھرتا ہی بھرتا ہے. اوکے, دیٹس دا الگورتھم. اور اگر آپ کرتے ہی رہتے ہیں اس طرح تو آپ کا باقی کا سارا نظام آؤٹ کر دیتا ہے. پھر وہی والے پورا ٹی وی چینل بن جاتا ہے آپ کے سامنے. آل آف اے سڈن آپ لوگوں کو طارق جمیل کا بھی پتہ ہے, اور آپ کو رچرڈ ڈاکنز کا بھی پتہ ہے. یہ کبھی بھی پاکستان میں نہیں ہوا تھا. آپ کو نواز شریف کے پولیٹیکل سٹرکچر کا بھی پتہ ہے, اور آپ کو مودودی صاحب کی تفہیم القرآن کا بھی پتہ ہے. یو نو اخوان المسلمین جیسا لفظ بھی آپ کو پتہ ہے, اور آپ کو پی ٹی آئی جیسا لفظ بھی پتہ ہے. سوچیں, آپ شیخ رشید کو اصل میں بھی جانتے ہیں, اور آپ نے واقعی سیرہ بھی پڑھی ہوئی ہے, یا صحابہ کا بھی پتہ آپ کو. یہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا تھا پہلے. آپ کو جو بائیڈن کی اور بینجامن نیتن یاہو کے آپسی تعلقات بھی پتہ ہیں. ٹھیک ہے, ہو کیا رہا ہے, یوٹیوب نے پہلا وار کیا ہے, پہلی گولی چلی آپ سے تو ایکسپوجر ہوا ہے, ایک ایک کر کے گولیاں ساری چل رہی ہیں اور آپ کو لگ بھی رہی ہیں. ابھی کوئی اثر نہیں ہوا اس کا, فکر نہیں کریں. اثر نہ اسلام کا ہو رہا ہے. طارق جمیل صاحب بھی اس وقت ویٹ کر رہے ہیں, جمعے کے بعد بھاگ کر جاتے ہو. ٹھیک ہے, اثر میں ہی آ جائے کرو, اثر کی نماز میں بھی نہیں جاتے آپ. تو اثر نہیں ہو رہا ان ویڈیوز کا بھی, مگر آپ نے کیا کیا, آپ نے ایپرچر کھول دیا. ایپرچر کھولنے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے, اگلے جو بچے آپ کے ہونے ہیں, کیا نام تھا آپ کا, سو بن اسد, ابن اسد, جو بھی ہونا ہے, انہوں نے وہ ترکہ لینا ہی لینا دونوں کا, اور اس کو انہوں نے انہینس کرنا ہے اس بات کو. اب ظاہر ہے ہم میں سے کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جو بچے کو اسلامی ویڈیو سے روکے. ہم پورنوگرافی سے روک سکتے ہیں, ہم پولیٹکس سے بھی روک سکتے ہیں, ہم ادھر, مگر ہم وہ نہیں ہے یہ کیا ویڈیو لگائی ہوئی ہے, طارق جمیل کو نہ دوبارہ سننا. سو ہوگا یہ کہ اس کا کتنے پرسنٹ ڈیلٹا کریٹ ہوگا, آل آف سڈن ہی از گوئنگ ٹو بی 10 times more inside the knowledge of Islam. آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو شیعہ کیوں کافر ہیں تو سنی کیوں کافر ہے یوٹیوب نے بتایا. سنیوں کے اندر کتنے فرقے نے, کون سے, کس نے کیا کتاب لکھی, کس نے کون سا کفر کا فتویٰ لکھ دیا تھا اور جملہ لکھ دیا تھا, وہ آپ کو یوٹیوب بتا رہا ہے. پچھلی نسل کو تو دیوبندیزم کا پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ دیوبندی ہے. بریلویوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا وہ بریلوی ہیں. آپ لوگوں کو یہ سارا کچھ کہاں سے پتہ چل رہا ہے, یہ بیس بن رہی ہے. آئی سی ہوپ دیئر, یو نو وائی, بیکاز ایک مسئلہ ہے پاکستان میں, جو انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی ہے, کہ آپ کے بچے بڑے لیٹ ہونے ہیں. یہ مسئلہ ہے. اگر آپ انسٹنٹلی شادیاں کرتے ہوتے اور بچے ہو رہے ہوتے تو اس کا بہت فائدہ ہو جاتا مجھے. آپ لوگوں نے جب تک بچے پیدا کرنے ہیں تب تک یہ سارے سیلیبریٹیز مر چکے ہوں گے. That's a problem. If you had instant, پاکستان میں اگر شادی کی شرح 18 اور 25 کے بیچ میں ہوتی, جو لڑکیوں کی ہے اور لڑکوں کی نہیں ہے, آپ نے تو 40 سال میں قابل ہونا ہے کہ کوئی بندہ آپ کو لڑکی دے, اور وہ بھی شک میں رہے گا. سمجھ رہے ہیں, وہ ایک لیٹنسی آ رہی ہے. میں نے وہ لیٹنسی کس طریقے سے کم کرا دی نا, جو کہ کافی سارے مفتیان کوشش کر رہے ہیں, مگر آپ کے ہاتھ میں ہے نہیں نا شادی آپ کی.
یوٹیوب تو آپ کے ہاتھ میں، شادی آپ کے ہاتھ میں ہے نہیں. اس لیے وہ ایک مسئلہ ہے جہاں سے مجھے تھوڑا سا فریکچر نظر آ رہا ہے کہ تھوڑا لیٹنسی آئے گی اور وہ افیکٹ زائل ہو جائے گا. ادروائز what you guys have done, پچھلی 2-3 نسلیں فیل ہو گئی تھی. You guys have actually opened the windows of Islam. That's the first time پاکستان، انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں ایسے ہو رہا ہے. اور بائی دا وے کسی اور ملک میں ایسے نہیں ہو رہا. یہ صرف دیسی لڑکا اور لڑکی ہے جو آل آف اے سڈن ملینز میں ہٹس دے رہی ہے، اسلامک فلیور کو اوپنلی انوائٹ کریے. کیوں؟ اس کے پیچھے جو مرضی وجہ ہو، ہے تو اللہ کا ہی کام نا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو شاید چن رہا ہے، اور سورہ محمد کی آیت آ رہی ہے کہ تم سے بہتر قوم کو تمہارے اوپر نافذ کر دوں گا، ریپلیس کر دوں گا. کیا پتا آپ ہیں وہ؟ مجھے تو نہیں پتا نا. مے بی یو آر دوز پیپل. آئی ہوپ ٹو گاڈ یو آر دوز پیپل. اللہ نہ کرے کوئی باہر سے آئے، اللہ کرے آپ ہی ہوں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، ابھی سے آنا کام کیا آپ نے تو آپ اور میں پھر یک مشت ایک جتنے گناہ گار ہیں. پھر اگلی نسل کا ویٹ کریں گے. آپ کے پاس ٹائم ہے، فوکس صحیح جگہ پہ کر لیں. یہ والے 10 سال دے دیں بس، صرف یہ والے 10 سال. یہ سمجھ لیں عالم کا کورس کریں، یہ سمجھ لیں پالیٹکس کا کورس کریں، یہ سمجھ لیں سینٹ میں جانے کی تیاری ہو رہی. یہ 10 سال دے دیں، گلوبل ہو جائے، بڑے ٹرو ڈیفینیشنز کے اوپر آ جائیں، ریئل چیلنجز کریٹ شروع کر دیں، ہر گھر میں آگ لگا دیں کہ اللہ کا نظام کے لیے ڈسکشن کر رہے ہیں ہم. اور نظام گھر میں نہیں کرنا، ہم نے صرف پوری دنیا میں کرنا ہے، برازیل میں بھی کرنا ہے. ہم نے ڈسکشن اس لیے کرنی ہے کہ ڈیفینیشنز پروو کر کے دیں. ابا اور ابا نہ پروفیسر ہیں نہ وہ مولوی ہیں، وہ نہیں پروو کریں گے. آپ نے آپس میں ڈسکشنز کرنی ہے، ریئل اسکالرس کو انوائٹ کریں، فورس کر کے لایا کریں. میرا اگلا سیشن بائی فورس ہونا چاہیے. بائی دا وے بائی فورس ہی ہوا ہے ابھی. یو نو ہیٹس آف ٹو دیٹ گائے. ہی فالوڈ اپ لائک کریزی. اوکے، سو ایسا ہی ہونا چاہیے. That's your job. And it's not your job to listen. Your job is to challenge. سارے کے سارے سوال آپ کے وہ والے سوال تھے جس میں آپ پوچھ رہے. کچھ ایسے بھی سوال ہونے چاہیے اس میں، سر آپ نے فلاں ویڈیو میں یہ بولا تھا، یہ تو فلاں ٹیکسٹ میں لکھا ہوا ہے، الٹ بات، آپ نے غلط بات کیوں کی. That should be your repertoire, your arsenal. ایسے تیر ہونے چاہیے جو مجھ پہ برسیں ہر دفعہ، ہر ایک پہ برسیں جو یہاں پہ کھڑا ہو. اوکے، یہ کہہ رہا ہوں چیلنج کرنا سیکھیں. اتنی اوبیڈینٹ اچھے بچے نہیں اچھے ہوتے کہ جو ہم میری کاپیز بن رہی، کلوننگ کرنے آیا ہوں ادھر. دیٹس ناٹ اسلام. اوکے، ہر صحابی دوسرے صحابی سے ایسے بلیٹرلی چیلنج ہوا ہے، ایک دم امپرومنٹ آئی تھی. ایک دوسرے کو منوانے کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی تھی. کوالٹی تب اسٹینڈرڈ اتنے ہائی ہوئے تھے. پاکستانی لڑکا چیلنج نہیں کرتا، اور کرتا بھی ہے تو شکل دیکھی آپ نے. یہ چیلنج ہے پاکستان کا. خود فلسطین گئے ہو، دیٹس یور بگ چیلنج. تمہیں کیا پتا میں کہاں سے ہو کے آ رہا ہوں، اور میں اگر فلسطین نہیں گیا تو آپ بھی نہیں جائیں گے. میں چلو میرے ساتھ آؤ، دوزخ جا رہا ہوں، چلے چلتے ہیں نا. پھر میرے پہ ہی ہے تو آؤ دوزخ چلتے. میری وجہ سے آپ کی جنت رکی ہوئی ہے. سو یہ والے چیلنج نہیں، ریئل چیلنج تھرو ڈیٹا، تھرو ریئل کورس ورک. میں آپ کو دور کا بتاؤں گا، اپنی بچے کی خود تعریف نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. مائی ڈاٹر از 11 when she said کہ آپ کے ویڈیو میں آپ نے حدیث سنائی ہے، کانٹیکسٹ خود کریٹ کر کے، خود کیسے آپ نے کانٹیکسٹ کریٹ کر دیا. She's 11 when she's 13 when she asked me that. And I said, what do you mean? اس کے الفاظ بھی یہی تھے. I said, دکھاؤ ویڈیو. And she said, یہ ہے ویڈیو، آپ نے یہاں سے دیکھیں. You created a context to fit a hadith in. And the book that I gave her to read, she said, اس context میں وہ حدیث نہیں ہے. You gave me the scholar. And I looked at her. Of course میں یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ بیٹا میں سمجھاتا ہوں تجھے، تو کدھر غلط ہے میں کدھر ٹھیک ہوں. I said, oh my God, you picked up a mistake. Now pick another one. Correct me. ہفتہ لگایا میں نے اس کو انجوائے کرنے دیا کہ بھائی یہ کام ہے یہ میرا. اس کے بعد میں نے پھر ایک ڈیبیٹ کھولی اور تب بتایا کہ یہ کانٹیکسٹ جو ہے نا، یہ قرآن سے لے رہا ہوں میں. یہ جو کانٹیکسٹ ہے پاکستان کی اس وقت کرنٹ دنیا کی کرنٹ سچویشن سے لے رہا ہوں. کانٹیکسٹ ول آلویز چینج. وی نیڈ ٹو سی ویئر دا پرنسپل آر کمنگ فرام. مگر تب تک اس کی وہ میموری کریٹ ہو گئی ہوئی تھی کہ باپ کو چیلنج کرتے ہیں. اگر میں اسی وقت کریکٹ کر دیتا نا اس کو، تو شاید وہ یہ سمجھتی کہ باپ کو چیلنج نہیں کرتے، باپ ہمیشہ ٹھیک ہوتا ہے. سب سے پہلا جو بت توڑنا ہے نا، سب سے پہلا بت اسلام میں، وہ اپنا بت توڑنا تھا اپنے بیٹے کے سامنے. یہ سب سے پہلا بت انسان بناتا ہے اپنے باپ کو، کہ جو کچھ ہے، دین بھی میرا باپ ہے، دنیا بھی میرا باپ ہے.
ہر لڑکا اور لڑکی اپنی ماں کو. سب سے پہلے اسلام میں جو مسلمان پہ فرض ہوتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے سامنے اپنا بت توڑوں کہ بھئی میں کیا چیز ہوں, تجھے محمد بننا ہے, ساحل نہیں بننا, ورنہ میری میمکری کرتا رہے گا وہ. اپنے فین کلب بنانے نہیں دنیا میں آئے ہوئے, ہم سے محمد بنانے آئے ہوئے دنیا میں, لڑکیاں بھی لڑکے بھی. That's our job. So start with the challenge. Okay? I really appreciate your time. Seriously, it takes a lot of, what's the word? Intellectual effort to come and sit down for so long and listen to a guy who speaks like me. I really appreciate this. And I hope, and I actually will pray کہ یہ 2 گھنٹے کا سیشن نہ ہو, یہ 20 سال کا سیشن ہو انشاءاللہ. اور لٹرلی آپ اپنے نوٹ پیڈز لے کے پھیرا کریں جس میں آپ لکھ رہے ہو. آپ تو خیر موبائل آ گئے, اس میں لکھ سکتے ہیں کہ بھائی میں اس وقت کیا سیکھا ہوں, کیا کرنا ہے میں نے, کہاں پہ میں ابھی بھی کنفیوز ہوں, وہاں پہ کوشچن مارک رکھیں اور پکڑ لیا کریں بندے کو کہ سر ابھی بھی رہتی ہے ایک چیز, کلیئر کر کے جائیں. یا پھر کنیکٹ ود اس. IMS کا ہمارا پروجیکٹ زیادہ تر اسٹوڈنٹس ہے, آئی تھنک 90% آف دیٹ اسلامک میسیجنگ سسٹم. اس میں میں ڈیبیٹنگ کلچر, کریٹیکل تھنکنگ کریٹ کر رہا ہوں کہ پہلے تو آؤ نا ذرا ڈیفینیشنز چیلنج کرو ایک دوسرے کی. دنیا پوری سے لاکھوں بندے کنیکٹ ہو چکے ہوئے بالکل اوپننیس کے ساتھ, اڑا کے رکھ دیتے ہیں ایک دوسرے کو, مگر بات ریلیونٹ ہونی چاہیے. اوکے, بہت ریلیونٹ بات کریں تاکہ ریئل ٹاپکس ڈسکس ہو رہے ہوں. اور انٹلیکچوئل وارفیئر کے اندر آپ اس وقت انٹر ہو گئے تو بہت ہی بڑی اچیومنٹ ہے قومی لیول پہ کہ اس ایج کا بچہ اس وقت انٹلیکچوئل وارفیئر میں. اس وقت آپ پریپیئر نہیں کریں گے تو 10 سال بھی انٹلیکچوئل وارفیئر میں انٹر نہیں ہو سکتے آپ. اور ابھی بتا رہا ہوں آپ کو, سویڈش لڑکی کا میں آپ کو پیپر بھیجوں, اگر آپ میں کسی پلیٹ فارم پہ آئیں, آپ سے مطلب 20s میں لڑکی ہے, اسٹوڈنٹ ہے, اور اس نے پاکستان کے بارے میں پیپر لکھا ہے کہ اگلے 30 سال میں پاکستان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اسٹوڈنٹ کو. That's how I got my hands on the paper. Politically speaking, she wrote out political policy کے اوپر اس بندی نے کیا فورن پالیسی کو انفلوئنس کرنے کی بات کی. Well, I don't know if the Swedish parliament got hold of that paper or not, but I did. And if I did, of course, a lot of other people did. And it's not about کہ وہ پیپر صحیح ہے غلط ہے اور جو بھی ہے میں نے کیسے دیکھ لیا. پوائنٹ وہ لکھ رہی ہے نا, وہ لکھ رہی ہے اور ریکگنائز کریے پاکستان ایکٹیو انفلوئنس کر سکتا ہے whatever their objectives are. اس میں ہر بندہ اپنے آپ کو سینٹر پر آ کے گلوبل ہو رہا ہے, ہم پاکستان جیسا ایسٹ لے کے لوکل پہ لوکل ہو جا رہے ہیں. اوکے, انڈرسٹینڈ, کسی بندے کو حق نہیں ہے کہ آپ کو وہ لیس دین ایبل کر سکے. آپ کے ماں باپ کو بھی نہیں, مجھے بھی نہیں, کسی کو بھی نہیں. بیکم دیٹ ایبل پوٹنٹ مین اینڈ وومن ان دا نیکسٹ 10 years. آپ لوگوں کے نام میامی سے منیلا تک پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو کہ دس وومن اور مین از انفلوئنسنگ سرٹن تھنگس بائی ہز ورک, کورس ورک, رائٹنگ اور وٹ ایور یو ڈوئنگ. کہ بھائی یہ بندے جھنڈا لے کے نکلے ہوئے ہیں اور یہ چیلنج کر رہے ہیں, چاہے سسٹم بدلنے کی بات کریں, چاہے ڈیفینیشن بدلنے کی, چاہے پوری کی پوری رجیم چینج کی بات ہو. آپ لوگ نہیں ہلیں گے تو پھر یہی ہوگا جو اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس میں بھر رہے ہیں ہم, یہی ہوگا, لٹرلی یہی ہوگا. زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے, دھرنا دینے کے لیے اسلام کے نام پہ پروٹیسٹرز کریٹ کیے جا رہے ہیں. پھر میں نے آپ کہا رائٹ اینڈ رانگ کے بیچ میں پروٹیسٹر ہوتا ہے, دا فیل بیڈ گائے. اسلام از ناٹ اے پروٹیسٹنگ ریلیجن, اسلام از این ایکٹنگ ریلیجن. اسلام از اے ورب. If you're not acting, you're not a Muslim. Okay? Understand, Islam is not a noun. Islam is a verb. Muslim is a responsibility. Muslim is not a luxury. Okay? ناکارہ بندہ اسلام کا کچھ نہیں لگتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.